آپ کو بھی خوش آمدید پوری ٹیم کی طرف سے۔ شرون شریف کے جتنے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے تعاون کیا ہے، اور ملک سے باہر بھی مختلف ممالک میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعاون ہے اور ان کی خدمات ہیں۔ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے ایک پوری فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں ابھی ان کو بھی براہ راست، کیونکہ وہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ میرے پاس بہت سے نام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ابھی میں عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت حافظ و قاری انعام الحق صاحب آپ سے ملتمس ہوں، اور ساتھ ایک اور عظیم ہستی جنہیں شہزادہ سیف الملوک کہا جاتا ہے، سلطان عتیق الرحمان، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ آواز ایسے چھا گئی کہ پوری دنیا تک پہنچی، اور پھر ان کے انداز کو اور ان کے کلام کو، ان کی آواز کو انڈیا میں غیر مسلم لوگوں نے جو ہے سراہا اور اس پہ گفتگو کی، اور کچھ سکھ حضرات تھے جنہوں نے انٹرویو دیے ان کے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کے حوالے سے۔ تو ابھی اسٹیج پہ یہ موجود ہیں، تھوڑی دیر تک مائک پہ آئیں گے اور پھر میاں صاحب کا کلام آپ کو یہ سنائیں گے، اور بھی نعتیہ کلام ان کا حوالہ ہے۔ ابھی قبلہ سے میں ملتمس ہوں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میں مشکور ہوں عمران بھائی کا، جن کی وساطت سے آج اس محفل نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم جملہ اراکین جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، کسی بھی حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی سعادتیں ان کے مقدر میں لکھ دے۔ اور بالخصوص میں مشکور ہوں عمران بھائی کا، اور ان کی والدہ کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم آج کی اس محفل کے واسطہ سے ان کی والدہ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ سب آمین کہہ دیجئے، کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مائیں سانجھی ہوا کرتی ہیں، تو ان کی والدہ ہماری والدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری لہد ملا تشریف مصطفیٰ میری قبر میں لا
تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ایک بہت مشہور زمانہ کلام ہے، انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، کیوں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ جس کو اردو آتی ہے مل کے پڑھے گا۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، انہیں قبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام بروز محشر کن کی شفاعت فرمائیں گے، سماعت کیجئے۔ بروز حشر شفاعت
شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن کب کریں گے؟ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، پہنچے کہ سدرہ پہ روح امین یہ بولے، پہنچے کہ سدرہ پہ جبرائیل امین یہ بولے، کیا بولے؟ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو
پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا او بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو درود پاک ہے مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے آوے کلمہ والی جے او گھری پھرا میں آوے کلمہ والی جے او گھری پھرا میں